امید ہے کہ آپ اس درد مند پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ سوچا ہوگا، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، سوچا ہوگا، اختیار ہے، کوئی ہاتھ نہ اٹھانا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہاتھ تب اٹھائیں جب آپ ارادہ کر لیں کہ یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ آئندہ اکیلے مت آئیے گا، آئندہ اکیلے مت آئیے گا، ایک قافلہ لے کر آئیے گا۔ یہاں پر بالکل ہم ناچتے بھی ہیں اور نچواتے بھی ہیں۔ ہم کسی صدر کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، منسٹر کے لیے نہیں ناچتے، ہم خدا کے لیے ناچتے ہیں۔ اس رب العالمین کے لیے ناچتے ہیں جس کی رحمتوں نے آج ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس رب کے لیے ناچتے ہیں جس نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ اس رب کے سامنے ناچتے ہیں جس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ہم ناچتے بھی ہیں، نچواتے بھی ہیں۔ اگر غالب کی طرح کسی کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں آئے کیوں؟ کسی کی پگڑ اترتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے تو نہ آئے، یہاں جائے۔ ہم ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا عشق اور ولولہ عطا کرے۔ کیا ہوا اگر میرا جسم نہیں ناچا، میرا دل جس طرح ناچ رہا ہے، جس طرح میرا جسم ناچ رہا ہے، یہ درخت خدا کے محبت میں ناچ رہے ہیں، یہ پہاڑ جو جمے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جو آج تک ہلے نہیں، خدا کی قسم یہ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں۔ جن کو تم نے جامد اور ساکت دیکھا ہے، یہ پہاڑ بھی خدا کی محبت میں ناچتے ہیں۔ ہوئی کوئی دیکھنے والا؟ ہو کسی کو ایسی نظر دیکھے میرے رب کی عظمت کو اور اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو دیکھے؟ تشریف رکھیں۔ ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی۔ وہ درویش، وہ مرد قلندر جب بھی جاتے تھے تو نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد سماع کی محفل ہوتی تھی، ان کے فقیر بھی ناچتے تھے، وہ جو مرشد تھے وہ بھی ناچتے تھے۔ تو بڑے بڑے عالم بھی آتے تھے ان کی صحبت میں، یہ سن لیجئے گا، بڑے بڑے عالم بھی ان کی صحبت میں آتے تھے۔ تو ایک مدرسے کا کوئی طالب علم تھا، وہ بھی اس مرشد کا، اس اللہ کے ولی کا، خدا کے ولی کا مرید تھا۔ تو اس کا جو استاد تھا وہ پکے خیالات کا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، مبادا آپ سمجھیں کہ آج کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی خدا کے ولی جتنے ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو، جتنے اللہ کے ولی ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی، لیکن خدا کے ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تم اور ہم اگر نہیں پہچانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست خدا کا ولی یعنی خدا کا دوست، جس کو دوست پہچان لے اس کو اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ شاگرد جانے لگا تو اس نے استاد سے اجازت مانگی۔ استاد نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سے میرے مرشد آئے۔ کون ہے تیرے مرشد؟ نام بتایا۔ اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں۔ اس نے طنز کیا، اس نے کہا وہ جو ناچنے والے ہیں، جو ناچتے ہیں، وہ عالم تھا رومی رحمت اللہ علیہ بھی تو ایسی بات ان کی مشہور ہے، وہ جو ناچنے والے ہیں، چلو اپنے ناچو پیر کو میرے سلام کہہ دینا۔ اتنی بات ہو گئی۔ ناچو سندھی میں بولتے ہیں نچنے والے کو۔
اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کر دیا۔ یہ چلا گیا، استاد کی بات تھی تو اس سے رہا نہیں گیا، تو اس نے کہا کہ حضور گستاخی معاف، اپنے مرشد کو کہا گستاخی معاف، ایک پیغام ہے میرے پاس۔ ہم نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا استاد نے کہا تھا اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کرنا۔ وہ مسکرائے اور ہنسے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی، ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، اس کو بتانا ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ اور وہ شاگرد اس کی حقیقت کو سمجھا یا نہیں؟ مرشد کی بات سن کر جب اس مدرسے میں گیا، اس پکے خیالات کے استاد کو ملا، استاد نے پوچھا کہا کیا سلام کہے اپنے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور استاد محترم، میرے پیر نے کہا کہ میرا بھی سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ وہ بات سن کر اس مولوی کا چہرہ لال ہو گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس نے کپڑے پاڑ دیے۔ اور وہ ناچنا شروع ہو گیا، اتنا ناچا کہ اس کے جسم کے مسام سے خون رسنے لگا۔ تو یہ ہے فیض، جو روح ناچتی ہے وہ تو بات ہی اور ہے، جو قلب ناچتا ہے وہ بات ہی اور ہے۔ اگر دل اور روح جب تک ناچے تب تک چلو ان خدا کے عشق میں ناچنے والوں کی سی شکل بنا لیتے ہیں، رونے والوں کی شکل بھی تو خدا کو پسند ہے نا، جو حقیقت میں نہیں روتے لیکن وہ شکل ایسی بناتے ہیں۔ چلو ہم جو عشق کے محبت عشق میں حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا خدا کی محبوب عاشق امام ربانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی محبت میں جو ہر وقت محو رقص رہتے تھے، ان کی روح اور قلب، اگر ان کی طرح ہمارے جسم ناچنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ ایک دن قلب بھی ناچے گا آپ، اور وہ دن یاد رکھیے گا۔ تو امید ہے آپ نے ذکر کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، اور اپنے اراکین ممبران تنظیم اصلاح المسلمین کے روحانی طلبہ جماعت کے اپنے اپنے دائرے میں وہ بھی کام کریں گے، تو انشاءاللہ اور بھی اس پیغام میں اضافہ و ترقی ہوگی۔ اور ذکر کا طریقہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ دل کی طرف توجہ رکھیں، سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کرے۔ انشاءاللہ یہ ذکر کرتے چلے جائیں، آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا۔ صبح تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے، مراقبہ کی بات بھی ہو چکی ہے، مراقبہ آپ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اکیلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جماعت کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں فقراء ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اور وہاں ہفتہ میں ضرور 1-2 بار ہلکے ذکر کا اہتمام کریں، اور شریعت کے فرائض پر عمل کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، یہ فرض ہیں، اور زکوٰۃ جس کسی پر بھی واجب ہے، یہ غریبوں کا یتیموں کا اس کے مال میں حق ہے، وہ غریبوں یتیموں تک پہنچا دے۔ اور اسی طرح جو صاحب حیثیت ہیں، جن پر حج فرض ہے، وہ بلا دیر حج کو جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور صحبت کریں، آنا جانا رکھیں، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے تعلق بڑھے گا۔ دور بھی ہوں تو اپنے جسم کو دور سمجھیں، لیکن اپنے قلب اور روح کو دور مت سمجھیں۔ یار کجے بھکڑو گھنا تا نہ کجن، یار کجے بھکڑو گھنا تا نہ کجن، سر بڈے سائیں کے تو مر سویں سدوں کن، وہ چل ولا چہجن جے کے در در لائن دوستی۔ ہر جگہ دوستی لگانے والا نہیں چل سکے گا، ایک کی دوستی چاہیے،
यकरागीर महकुमगीर। और इधर इधर झांकने वाले, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, कभी आगे कभी पीछे, वो नहीं चल सकेंगे। यकरागीर महकुमगीर, मुस्तहकम हो जाओ, पक्के हो जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत तुम्हें हासिल होगी। ये मेरी दुआ है। और मेरे आका का इश्क और उनकी सुन्नत की ताबेदारी, उनके अहले बेते उज़ाम की मोहब्बत, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक, खुलफाए राशिदीन सहाबा अलैहिम रिज़वान के रास्ते पर चलने की तौफीक मिलेगी। वो चलना कुछ और चलना होगा।